الحمد لله منزل الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ہم نے 3 آیات کا ترجمہ پڑھا. چوتھی آیت مقدسہ سمجھیے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں پہلا حصہ یہ بھی اپنے ضمن کے اندر بہت وسعت رکھتا ہے اور اس کا دوسرا حصہ بھی اپنے ضمن میں بڑی گہرائی رکھتا ہے. آج پہلے حصے کی طرف ذرا توجہ کریں گے. فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو فرمایا مفتی صاحب نے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے، آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ جو انسان ہوتا ہے اس کے اوپر 3 حالتیں گزرتی ہیں. ایک زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ اور مستقبل آنے والا زمانہ. ماضی کے اندر بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج تھا. جب ابھی انسان کو وجود نہیں ملا تھا، معدوم تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج تھا. اور پھر جب کمانے پر قادر نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رزق عطا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 صفات ذکر کی پہلی آیت میں، اللہ اور رب، کہ اللہ تمہیں عدم سے وجود عطا کرنے والا ہے اور اللہ ہی ہے جو تمہیں رزق عطا کرنے والا ہے. اور پھر حال جو موجودہ زمانہ ہے اس میں بھی بندہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے بندہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی تو ہیں. اس لیے انسان حال میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رحمان الرحیم کے اندر بیان فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو تمہاری موجودہ حالت میں تم پر رحم کرتا ہے، تم پر اپنی کرم نوازی کرتا ہے. اور تیسرا مستقبل میں بھی جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں بھی اللہ کا محتاج، حشر میں بھی اللہ کا محتاج، کل بروز قیامت بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، گھبرانے کی بات نہیں ہے. جو اللہ تمہیں عدم سے وجود عطا کر رہا ہے، وہ اللہ جو تمہیں رزق عطا کر رہا ہے، وہ اللہ جو تمہیں سماعت اور بصارت عطا کر رہا ہے، قیامت والے دن کا مالک بھی وہی اللہ ہی ہے. اور اس چیز کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، جس اللہ کے تم محتاج ہو زمانہ ماضی میں بھی، حال میں بھی اور استقبال میں بھی، وہ اللہ اس بات کے لائق ہے کہ اس رب تعالیٰ کی عبادت کی جائے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا دیکھیے وہ اللہ جو ہمیں ہر نعمت عطا کرنے والا ہے، ہم اس رب تعالیٰ کے حضور سر بسجود نہ ہو تو کس چوکٹ پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیکے. اس لیے وہی اللہ تو ہے جو ہمیں تمام تر نعمتیں عطا فرمانے والا ہے. اس لیے شاعر نے اپنے انداز کے ساتھ اس کی تشریح کچھ اس انداز سے کی. اس نے کہا یہ شبنم، یہ شعلہ، یہ مٹی، یہ سن. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ ساری جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس کو ایک اپنے انداز کے ساتھ نظم کے اندر اس نے بیان کیا. وہ کہتا ہے یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ مٹی، یہ سن، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترن، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل،
یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناطے، گھرانہ، یہ گھر کہ اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف اور عین غین، یہ عقل و ذہانت شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ کشتی، یہ در، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ اس میں عرض کی گئی، شاعر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر جتنا بھی حسن ہے یہ کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ انسان کے لیے تو پیدا کیا ہے۔ اب انسان ذرا یہ تو سوچے، جس اللہ نے مجھے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، میری پیدائش سے لے کے میری وفات تک مجھ پر کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، لا تعداد نعمتیں جس اللہ نے مجھے عطا کی ہے، میں نے اس رب تعالیٰ کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس لیے فرمایا گیا ایاک نعبد، پہلی بات ہے بندے یہ ذہن میں رکھ، جس اللہ نے تجھے تمام تر نعمتیں عطا کی ہیں، عبادت تو نے صرف اپنے اسی اللہ کی کرنی ہے۔ پہلا نقطہ یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں۔ اور دوسرا نقطہ جو اس آیت مقدسہ سے ہمیں حاصل ہوا وہ یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوں اللہ سے ہم کلام ہو کے عرض کرو، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو ایاک ہے یہ نعبد سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ یہ حصر کا فائدہ دے، اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور اخلاص اور خلوص سکھایا جا رہا ہے کہ نیت تمہاری خالص ہو، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نے نہیں کرنی، اور عبادت کرنی بھی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، کیونکہ عبادت کا مقصد ہی یہی ہے، جو صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی بھی کام ہو، اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس کے حلال آپ کماتے ہیں، وہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ لیکن حدیث مبارکہ کتنی خوبصورت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اس لیے جب اللہ کی رضا چلی جاتی ہے اور بندہ ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور دکھلاوے کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، پھر وہ دوسروں کے لیے بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی، وہ تو کسی اور کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سیکھا ایاک نعبد سے کہ خلوص اور اخلاص اور اعتقاد کے ساتھ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی کیا کرنی ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ ذرا صوفیہ کی زبان سے سمجھ لیجیے، حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس انداز کے ساتھ اپنا خلوص پیش کرتی ہیں۔ ایک دن آپ نے اپنے ایک ہاتھ کے اندر، کیسی وقت کی ولیہ تھی حضرت رابعہ بصریہ، ایک دن اپنے ایک ہاتھ کے اندر پانی لیا اور بائیں ہاتھ کے اندر آگ کو لیا اور چل پڑتی ہے۔ کسی صوفی نے، کسی اللہ کے بندے نے روک کر کے پوچھا، کہا رابعہ آج عجیب انداز ہے چلنے کا، اور ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے میں آگ ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ تو سیدہ رابعہ بصریہ جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں ذرا سنو اے لوگو، اے اللہ کے بندو، میں اس پانی کے ساتھ جہنم کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں، اور میں اس آگ کے ساتھ جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ کہا اس کا کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے میری بات کا، تاکہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، تلاوت قرآن کروں، ذکر اذکار کروں، میرا ہر عمل نہ جنت کے لالچ میں ہو نہ جہنم سے بچنے کی امید پر ہو، میں اپنی عبادت بھی کروں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں۔ اس لیے میں نے یہ جنت کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں رکھا، جہنم کا تصور بھی نہیں رکھا، میں عبادت کرتی ہوں تو صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے خلوص جو انسان کو ایاک نعبد والی آیت سکھا رہی ہے۔ اس لیے نیت جب بندے کی خالص ہوتی ہے تو پھر بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ علامہ
محمد بن موسیٰ کمال الدین الدمیری علیہ الرحمہ اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ شرف الدین بن یونس علیہ الرحمہ ان کی کتاب مختصر الاحیاء کے اندر میں نے یہ بات پڑھی ہے. انہوں نے یہ لکھا جو بندہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کرتا ہے تو اس بندے کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فیض اور حصہ عطا کرتا ہی کرتا ہے. اس کی کئی نسلوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر چھوڑ دیتا ہے اور کئی نسلوں تک وہ برکتیں شامل رہتی ہیں. اس کے اندر انہوں نے ایک دلیل دی اور اس دلیل کے اندر انہوں نے بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی. وہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کو آباد کرنے کے لیے زمین پر بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے. اب زمین پہ پہلے حضرت آدم سے تو کوئی انسان آباد نہیں تھے. یہاں پہ تو ایسا ہوتا ہے جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، کوئی بڑا عالم دین آتا ہے، کوئی بڑا پیر طریقت آتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے راستے میں پھول لے کر کے استقبال کرنے کے لیے. ہاتھوں میں مالا ہوتی ہے اور نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام اترے، اتنی بڑی شخصیت جو تمام نبیوں کے والد محترم ہیں، جو انسانیت کے باپ ہیں اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی سب سے پہلے عبادت کرنے والی شخصیت حضرت آدم علیہ السلام ہے. آپ جب اس زمین پہ اترے، اب زمین پہ ان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی انسان موجود نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھیجا جو اس زمین پہ آباد تھے. فرمایا جاؤ اور جا کے میرے جو بندے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جاؤ ان کی زیارت کر کے آؤ، جاؤ ان کا استقبال کر کے آؤ. پھر آپ کے پاس جانوروں کی ٹولیاں آتی اور آ کر کے آپ کے سامنے بیٹھتی، آپ کو مانوس کرتی. پھر حضرت آدم علیہ السلام انہیں اجازت دیتے اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرتے. ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے بہت سارے جانوروں کو فیوض و برکات حاصل ہوئی. انہی میں سے ہرن، آپ جانتے ہیں اس کو عربی کے اندر الغزالہ کہتے ہیں اور اس کو الصبیہ بھی کہتے ہیں. یہ دونوں ذکر کیے جاتے ہیں نام ہرن کے. اب ہرن کی دو صورتیں ہیں، دو طرح کے ہرن پائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر. بعض ہرن وہ ہیں ہم جو مشک استعمال کرتے ہیں نا، بہت زیادہ قیمتی یہ چیز ہے، سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ مشک اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کہاں سے پیدا کیا اور اللہ کہاں سے عطا کرتا ہے. جو ہرن ہے اس کی ناف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک کو پیدا فرمایا. دیکھیے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حکمت. ہرن کی ناف سے جو پیدا ہونے والا مشک ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اب ہرن کچھ وہ ہیں جن کی ناف میں مشک پایا جاتا ہے اور بعض وہ ہیں جو اس سے خالی ہیں، ان کی ناف کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. وہ دوسرے جانوروں کی طرح ہیں، حلال جانور ہیں، انہیں ذبح کیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، لیکن ان سے مشک حاصل نہیں کیا جاتا. اس کا سبب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں علامہ دمیری نے نامہ کہ ہرن اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، ایک پوری ٹولی کے ساتھ، ایک پورے ریوڑ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کے زیارت کی، ان کی مجلس کے اندر بیٹھے. جب یہ جانے لگے تو ہرن کو کہنے لگے کہ ہمارے لیے کچھ دعا کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور دعا عطا کی. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دعا فرمانے کی وجہ سے ہرن کی جو ناف ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے مشک کو پیدا فرما دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیز عطا کی. اب جب یہ چل کر کے اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس گئے اور انہیں جب بتایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے، اب وہ ذہن کے اندر یہ خیال لے کر کے گئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کاش کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. جب وہ گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، زیارت کی، دعا انہیں بھی ملی، لیکن ان کی مشک سے ناف کو پیدا نہیں کیا گیا. جب وہ واپس پلٹے اب اپنے ساتھیوں کے پاس، دوسرے ہرن کے پاس جب وہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے تمہیں مشک دیا گیا
اور ہمیں مشک کیوں نہیں دیا گیا؟ تم بھی ان کی زیارت کر کے آئے ہو، ہم بھی زیارت کر کے آئے ہیں، تم بھی دعائیں لے کے آئے ہو، ہم بھی دعائیں لے کے آئے ہیں، لیکن تمہیں دیا گیا ہمیں نہیں دیا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو ان کا جواب سنیے، ایک جانور ہمیں کیسا اخلاص سکھا رہا ہے۔ کہا تم گئے تھے نیت بری لے کے، تم گئے تھے صرف مشک لینے کے لیے، اور ہم مشک لینے نہیں کہتے، ہم تو خالصتاً اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے کہا جب تمہاری نیت میں فتور آ گیا اور تمہاری نیت کے اندر فساد اور خرابی آ گئی، پھر تمہیں وہ چیز نہیں ملی جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ کاش کہ تم بھی اپنی نیت خالص صرف اس لیے لے کر کے جاتے کہ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پھر تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا، تمہیں بھی اللہ ان کی دعا سے یہ حصہ عطا کرتا۔ اس لیے یہ ہمیں سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ ہم نے نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھنی۔ یہ نہ ہو کہ جب علیحدگی میں نماز پڑھیں تو ٹھونگے ماریں اور جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو اس نیت کے ساتھ آپ نماز کو لمبا کر دیں کہ یہ بندہ ہمیں دیکھے گا تو کہے گا ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب، فلاں قاری صاحب، فلاں حافظ صاحب ماشاءاللہ بہت نمازی پرہیزی ہیں، اور لوگ تعریف کریں گے۔ جب یہ نیت کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو سمجھ لیں آپ کی نیت کے اندر فساد آ گیا، آپ کی نیت کے اندر خرابی آ گئی، اور اس خرابی کے آنے کی وجہ سے وہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے ایک انعام عطا کیا جانا تھا اس انعام سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ دو نقطے اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں۔ تیسری بات، ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ یہ مسئلہ اپنے ذہنوں کے اندر نقش کر لیجئے اور اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیجئے۔ اگر آپ نماز کے اندر ضمیر خطاب کے ساتھ کسی سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کسی بھی انسان سے آپ کلام کرتے ہیں، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کوئی آپ نماز پڑھنے کو آ کر کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نماز میں کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے اور اس میں تم نے غیر کو شامل کر لیا، اس لیے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ کوئی اور انسان آتا ہے، آپ اس کو کوئی دعا دے دیتے ہیں، اس سے کوئی ہم کلام ہو جاتے ہیں، نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن دو ذاتیں ایسی ہیں جن سے اگر آپ ہم کلام ہوتے ہیں نماز کے اندر تو نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ نماز اور کامل ہو جائے گی۔ ایک ذات اللہ کی ہے اور دوسری ذات محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے اب ہمیں سکھایا گیا، کہا نماز تو پڑھ لی، اللہ کی عبادت تو کر لی، اب عبادت کی اگر قبولیت چاہتے ہو اب بیٹھ جاؤ ذرا ادب کے ساتھ تشہد کی شکل میں، اور بیٹھ کر کے پہلے تم نے یہ کہنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ میری تمام تر قولی فعلی اور مالی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ تم نے بیٹھ کر کے ذہن کے اندر گنبد خضرا کا تصور لاگے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے یہ تم نے کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی تم پر اللہ کی سلامتی نازل کرے، اللہ کی رحمت نازل ہو اور اللہ تم پر برکت نازل فرمائے۔ اب یہاں پہ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، لوگ کہتے ہیں نماز کے اندر اگر اللہ کے نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور گدھے گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ یہ ان لوگوں کے عقائد اور ان لوگوں کے نظریات میں سے ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے بیزار لوگ ہیں۔ لیکن آئیے میں ذرا آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا سہارا لے کے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمر بن عوف میں صلح کروانے کے لیے تشریف لے کر کے چلے گئے۔
اب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور سرکار کو وہاں پہ تاخیر ہو گئی، کچھ دیر ہو گئی، اتنے میں مؤذن نے اذان کہی، اذان ہو گئی، اب نماز کا وقت ہو گیا، لیکن سرکار ابھی تشریف نہیں لائے، سرکار ابھی نہیں آئے تھے۔ اب مؤذن آتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر کے کہا اب سرکار موجود نہیں ہے، آپ یہ ہمیں اعزاز بخشیں، آج آپ ہماری امامت فرمائیں، آپ ہمارے امام بنے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب مؤذن وہ اقامت کہتا ہے، حضرت صدیق اکبر پاک کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے واپس تشریف لے آئے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار مدینہ حاضر ہوئے، اب صحابہ کرام نے راستہ خالی کرنا شروع کر دیا، راستہ چھوڑنا شروع کر دیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جگہ دے دی۔ اب آتے گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صفوں سے گزرتے ہوئے سرکار اگلی صف کے اندر اور پہلی صف کے اندر سرکار تشریف لے آئے۔ اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تو ان کی کامل توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی طرف ہوا کرتی تھی۔ اب انہیں پتہ نہ چلا کہ سرکار تشریف لے کے آئے ہیں۔ اب صحابہ نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا اور یہ بتانا چاہا کہ اے صدیق اکبر آپ پیچھے تشریف لے آئیے، امام الانبیاء ہماری امامت کے لیے تشریف لے آئے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب اس طرح ہاتھ مارا گیا، صدیق اکبر پاک آپ متوجہ ہوئے تو پتہ چلا سرکار تشریف لائے ہیں۔ وہ اپنے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کر کے کہتے ہیں نماز پڑھائیے، لیکن حضرت صدیق اکبر اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے مصلی پہ کھڑا ہونے کے لیے حکم قبلی والے آقا عطا فرما رہے ہیں، میں اس قابل ہوں تو سرکار مدینہ فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ پیچھے ہٹ کے اور پچھلی صف کے اندر چلے گئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے پیارے آقا نماز کو پڑھاتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جب نماز مکمل ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر پاک سے فرماتے ہیں، فرمایا اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا نماز مکمل کرواؤ تو آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ تو صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، امام الانبیاء پیچھے کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر نماز پڑھا رہا ہو۔ کہا یہ میں لائق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، جو انبیاء کرام کے درمیان کھڑے ہوں تو اللہ کا کوئی نبی آگے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کرتا، تو میں ابو بکر ابن قحافہ کا بیٹا ہو کے یہ کیسے جرات کر سکتا ہوں کہ میں سرکار کے آگے کھڑا ہوں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے آگے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے اور سرکار نے فرمایا اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہ مارا کرو اور فرمایا یہ مارنا تو یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور سرکار نے تعلیم امت کے لیے فرمایا جب امام بھول جائے، امام کو کچھ بتانا ہو تو تم یوں کہا کرو سبحان اللہ، تاکہ امام کو توجہ ہو جائے اور پتہ چلے میں نے فلاں جگہ پہ غلطی کی ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے۔ اب ذرا دیکھیے نماز کے اندر اگر آپ کھڑے ہیں، بڑے سے بڑا کوئی پیر آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی غوث اعظم آ جائے، بڑے سے بڑا کوئی کتب آ جائے، اگر وہ آیا ہے آپ امامت کروا رہے ہیں، آگے فقط سادہ حافظ کھڑا ہے، اب اس کو یہ حکم نہیں ہے شریعت کا کہ وہ پیچھے ہٹے اور اپنے پیر صاحب کو آگے جگہ دے۔ اگر وہ پیچھے ہٹے گا اور پیچھے والا بندہ آگے کھڑا ہو کے امامت کروائے گا تو ان کی کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ بات ذہنوں کے اندر بٹھائیے، اب جو آنے والے ہیں وہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ کوئی عام، حالانکہ کوئی نبیوں میں عام نہیں ہے، وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، وہ کوئی عام رسول نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمام نبیوں کے امام تشریف لائے ہیں۔ اور جب پیارے آقا تشریف لائے صحابہ کرام نے بتایا اے لوگوں تم کہتے ہو سرکار کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اب دیکھو سرکار کا خیال نہیں، سرکار خود تشریف لے کے آ گئے ہیں اور صحابہ نے اپنے آگے کھڑا بھی کیا ہے اور زمانے والوں کو بتایا ہے نماز ٹوٹتی نہیں ہے،
جس نماز کے اندر سرکار کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے یہ بات ایاک نعبد سے پتہ چلی کہ جیسے ہمارے لیے لازم ہے اپنے ذہنوں کے اندر یہ خیال بٹھانا کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اسی طرح ذہنوں کے اندر یہ بھی تصور لازمی ہونا چاہیے اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ سلامتی نازل فرمائے، اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، اور سرکار کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر نقش ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم و ادراک نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام